رمضان میں آپ اس نیت سے ہم روزے رکھیں کہ ہم نے اپنے منہ پہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے، اور پھر معاملہ دوسری طرف جائے گا، منہ پہ اور توند پہ کنٹرول کریں گے. اس کے بعد جب یہ کنٹرول کی طاقت ہمیں ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ گناہوں پہ بھی کنٹرول کرنا شروع. میں آپ کو بتاؤں اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں ملیشیا میں، عالم ہے، بیان سنتے ہیں، وہ ممکن ہے سنیں، وہ خوشی ہوں گے تذکرہ سن کے اپنا. وہ بھی ماشاءاللہ گول تھے. مجھے اپنا واقعہ بتا، میں کہ ملا تو میں نے کہا آپ تو بڑے ماشاءاللہ کسی فلم کے ہیرو لگ رہے ہیں، خیریت یہ کیا ہوا؟ اوٹ پٹانگ کھانا، بولو بھائی، چھوڑ، برگر، پیزا اور پاپے، ڈبل روٹیاں سب چھوڑ دیا. زیتون پیتا ہوں میں. یہ جو زیتون کا ایکسٹرا ورژن ہے نا، اولیو آئل جو ایکسٹرا ورژن ہوتا ہے، یہ ہم نے علماء کو جو دیسی خوراکوں پہ آ گئے ہیں وہ پیالہ بھر کے پی جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. سمجھ رہے؟ حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب کا نام تو سنا ہوگا نا، ماشاءاللہ ایسی صحت ہے، 20 سال سے ایسا ہی دیکھ رہا ہوں ان کو میں، 20 سال ہو گئے اسی طرح ہی ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ زیتون، دیسی گھی، چینی کے قریب بھی نہیں جاتے، اور زعفران. ہم ترکی میں گئے، ہم نے 1 ہفتہ اسٹے کیا، تو جہاں بھی ہمیں قہوہ پلاتے ہیں، وہ قہوہ بھی صرف گرم پانی ہے، اور وہ یہ پتی وتی نہیں، تو اس میں زعفران ڈال دیں گے، بھئی یہ پیو، ساتھ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ ہم ناشتے کے لیے بیٹھے، تو وہ تو ناشتہ کرتے نہیں، بس وہ ہلکا پھلکا سیلیڈ وغیرہ کھایا. تو ہم نے کہا آپ کیا کھائیں گے؟ انہوں نے وہ زیتون کا وہ تیل رکھا ہوا تھا سامنے بھرا ہوا پیالہ، وہ اٹھا کے پی لیا. انہوں نے کہا میں یہ کھاؤں گا. ہم نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر وہ پنیر رکھی ہوئی تھی، پورے اس کی پنیر کی ایک پلیٹ میں پنیر بھر کے رکھی ہوئی تھی، رکھا ہوا تھا پنیر، سوری یہ پنیر مذکر لفظ ہے، تو وہ بھی کھا لیا انہوں نے. تو ہم نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ ہوتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ خوراک. تو وہ ملیشیا کے مولانا صاحب کا میں بتا رہا تھا، تو وہ کیا ہوا، ماشاءاللہ بڑے فٹ فاٹ ہو گئے. تو میں نے کہا یار آپ تو عجیب سے ڈیزائن تھا آپ کا، جو قدرت نے آپ کو عطا کیا تھا، یہ قدرت کی تخلیق میں آپ نے چھیڑ چھاڑ کیوں کی؟ انہوں نے کہا اصل میں وہ قدرت نہیں، وہ میری حماقتوں کی وجہ سے وہ ڈیزائن تھا. اصل قدرت نے جو مجھے گفٹ کیا تھا وہ یہ والا ڈیزائن تھا، وہ میری حماقتوں کی وجہ سے میں تھوڑا سا جہاں سے نکلنا چاہیے وہاں سے نہیں نکل رہا ہے. بھائی ایسے ہی ہوتا ہے نا، ٹیڑھے میڑھے طریقے سے بڑھ رہا ہے انسان. تو میں یہ والا ہوں، یہ سچی مچی کا میں ہوں. یہ کچھ میری اپنی تعبیرات بھی ہوتی ہیں. تو بڑے بہرحال پھر یہاں کراچی آئے تو میرے پاس رہے بھی تھے، تو میں نے ان کو دیکھا، وہ کہتے ہیں یار زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، مجھے کسی چیز کا پتہ چل جائے یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، وہ میرے حلق میں نہیں اترے گی، کچھ بھی کر لو. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس طرز زندگی کا مجھے فائدہ یہ ہوا کہ قوت ارادی مضبوط ہو گئی. کنٹرول صرف خوراک پہ کیا، مگر باقی چیزوں پہ بھی کنٹرول کرنے کی صلاحیت بولو بھائی پیدا ہو گئی. کہہ رہے اب میں اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہوں، پبلک کی مرضی کی زندگی نہیں گزارتا، شیطان کی مرضی کی زندگی نہیں گزارتا. جیسے ہم کھاتے الٹا سیدھا ہے نا، بس دل چاہ رہا ہے، لیکن پتا ہے بھائی یہ نہیں، یہ اب تم نے 3 پراٹھے کھا لیے ہیں، یہ لڈو کس، یہ تو تباہی ہے. یہ جو رسگلے کھا رہے ہو ہے بھائی، جتنی تمہیں شوگر چاہیے تھی وہ مل گئی ہے، اب الگ سے لڈو کی شکل میں، رسگلوں کی شکل میں شوگر ڈالنے کا کوئی سینس ہے؟ یہ تو پھٹیں گے اندر جا کے، تباہی ہے. لیکن کیا ہے کہ شیطان خواہشات پہ کنٹرول کرنے نہیں دے، وہ کہتے کھاؤ. تو جب وہ یہاں آپ سے اپنی منمانی کرواتا ہے تو شریعت کے جو دوسرے احکام ہیں ان میں بھی وہ آپ سے خلاف ورزی کرواتا ہے. اس کو پتا ہے کہ اس آدمی کی قوت ارادی مضبوط نہیں ہے، اس کو پتا ہے کہ دنیا کے لیے نقصان دہ پھر بھی کار ہے، تو آخرت تو ویسے ہی بعد میں آئے گی، وہ ابھی تو آ ہی نہیں رہی ہے.
بھائی آخرت تو بعد میں آئے گی نا, وہ تو نظر نہیں آ رہی. جو نقصان نظر آ رہا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے, تو جو جہنم قبر میں جا کے آئے گی, اور اس کے بارے میں بھی لوگوں نے کچھ عجیب عجیب چیزیں بھی فرض کر لی ہیں, تو یوں بھی 27ویں رات کو مر گئے تو بخشش ہو جائے گی, پیچھے قرآن خوانی ہو گئی تو بخشش ہو جائے گی. اس میں تو ویسے ہی شیطان نے جو ہے نا اور بہت ساری چیزوں کے لارے رپے دے کے گناہوں میں ڈالا ہوا ہے, تو اس کی طرف اس کو کون چھوڑے گا ان گناہوں کو؟ بد نظری کا جو نقصان ہے, نظر کی حفاظت نہ کرنا, اس کی اصل سزا تو آخرت میں ملے گی نا, اصل سزا تو آخرت میں ملے گی. تو جب دنیا کا جو نقصان, جو کیش نظر آ رہا ہے, سگریٹ پینے والے کو پتا ہے کہ کتنے لوگ قبروں میں پہنچ چکے ہیں, کتنے لوگ. میں نے دیکھا ہے سگریٹ پینے والے 40-45 تک تو فٹ فاٹ چلتے ہیں, وہ جو ان کے اندر اپنی پاور ہوتی ہے نا وہ چلا رہی ہوتی ہے. 45-50 کے بعد ایک دم لڑکنا شروع. ڈاکٹر بھی کہہ رہا ہے یہ سگریٹ خبردار, تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر, اور خود کتنی پی رہا ہوگا بیٹھ کے. آپ کو بتا رہا ہوں ایکچولی سگریٹ نہ پیا کریں, پھیپڑے خراب ہوتے ہیں. ایک کش لگایا, بھائی تم کیوں پی رہے ہو؟ وہ جواب یہی ہوگا کہ کنٹرول نہیں ہے. کیا جواب ہوگا؟ بھائی کیا کریں یار, طبیعت مچلتی ہے, بس دل چاہتا ہے, ٹھیک ہے مریں گے, مرنے سے پہلے دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے, اس وقت چھوڑ دیں گے. 10 چیزیں شیطان سکھا دیتا ہے. تو ہمارے اندر یہ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں, میں اپنے آپ کو بھی خطاب کر رہا ہوں. آپ یہ نہ سمجھے مولانا صاحب پتہ نہیں کیسی وہ قوت ارادی ہوگی, اور یہ تو بس میں اس لیے کر رہا ہوں, اللہ مجھے بھی توفیق دے. بھائی اچھی باتیں آپس میں کیا کرنی چاہیے, اللہ میری بھی قوت ارادی مضبوط کرے. لیکن ہم من حیث القوم اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, بریکیں فیل ہیں.